السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، حج کے معاملات کے بارے میں پچھلے جمعہ آپ نے کافی باتیں سماعت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُوا تمام سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پورا کرنا، انتہا کو پہنچانا۔ اور حج، اگر ہم حج کو زبر کے ساتھ یعنی حج ہی پڑھیں گے تو اس کا معنی قصد اور ارادہ ہے، اور اگر اس کو زیر یعنی حج پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے سال یا برس۔ چونکہ ایک سال بعد یہ حج ہوتا ہے اور اس میں بیت اللہ کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور عمر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے زندگی، یعنی زندگی میں جب مرضی کرتے رہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک اس کا معنی آبادی کے ہے، اور اس کو اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ چونکہ سارا سال عمرہ کی نیت سے لوگ کعبۃ اللہ کو آباد کرتے ہیں، اس لیے اسے عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، کہ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ کئی مہینوں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ پہلے دور میں حج کئی مہینوں کے لیے ہوتا تھا۔ کیسے؟ لوگوں نے دور دراز سے آنا ہے، 2 مہینے پہلے نکلے گھر سے، اونٹ پر سفر، گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے، پڑاؤ کرتے ہوئے، دن میں سفر، رات کو آرام، تو وقت گزار کر وہاں پر پہنچتے تھے اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اسی طرح واپس گھروں میں جاتے تھے۔ اور اگر ہم عربی مہینوں کی نسبت سے اس کے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شوال کے آخر پہ حجاج کرام کو بھیجنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ادھر سے اگر ذی القعدہ میں آ جائیں، پھر ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تک 3 مہینے کم و بیش عربی وہاں پر حج کے شروع اور آخر ہونے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن حج کے جو دن ہیں وہ 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 ایام ہیں حج کے، جو 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اور بعض وجوہات میں اگر منا سے غروب آفتاب 12 ذی الحج کو نہیں نکلے تو پھر 13 ذی الحج بھی ادھر گزارنی پڑے گی، وہ خاص وجوہات کی بنا پہ ہے۔ ویسے 8 سے لے کے 12 ذی الحج تک یہ 5 ایام ہیں جس میں ساری دنیا کے لوگ انہی جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض واجبات مقرر فرمائے ہیں، یہاں پر سارے موجود ہوتے ہیں۔ 3 اقسام ہیں حج کی۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد۔ ان میں سے کسی ایک کی نیت کر کے ہی انسان کو حج کرنا ہے، کیونکہ اس میں نیت لازمی ہے، نیت کر کے حج کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے دور تک حج طواف اور وقوف عرفات کا نام تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے
ابراہیم علیہ السلام کے دور تک حج کے اندر طواف تھا اور وقوف عرفات تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اس کے اندر صفا مروہ کی سعی آ گئی، رمی آ گئی، قربانی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو صفا مروہ کے ہم چکر لگاتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے، جو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے عمل کی بدولت اللہ نے حج میں شامل کر دی ہے، اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیش کردہ قربانی کی سنت کو حج کا حصہ بنا دیا۔ اب حج والے بھی وہ حج کے طور پر بھی وہی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان اس قربانی کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ حج کا حج کے ساتھ تعلق ہے، باقی کا قربانی کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی میں پھر وہ جو شیطان نے آپ کو روکا تو آپ نے اس کو کنکریاں مانی، پھر روکا پھر کنکریاں مانی، پھر روکا پھر کنکریاں، اسے رمی کہتے ہیں۔ یہ بھی تین چیزیں اس دور سے اضافہ ہو گئی، اور پھر جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو دو اور چیزوں کا اضافہ ہو گیا۔ ایک رمل، وہ رمی ہے، ایک رمل جو طواف میں ایسے مضبوطی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے زور سے ذرا قدم اٹھاتے ہیں نا، رمل، اس کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہوا، اور طواف زیارت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس میں اضافہ ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں مل کے حج کا حصہ بن چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور ایک ہی فرض حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اسی میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ادا کیا گیا تھا، اور اسی کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جو نیا سال شروع ہوا محرم صفر ربیع الاول، اس مہینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور زندگی میں فرض کے لیے ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ فرض ایک مرتبہ، یعنی اس کے زائد کرے گا تو وہ نفل عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ فرض ایک ہی مرتبہ کر لیا، اب اللہ نے توفیق دی تو جتنے مرضی حج کرے۔ پچھلے جمعہ میں بڑی تفصیل سے وہ حدیث شریف جو دو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہو کر سوال کرنا چاہ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ نے طواف کعبہ سے شروع کر کے طواف زیارت تک حج کے سارے رکنوں کا ذکر بھی فرمایا، اور ہر رکن کی عبادت کا ثواب، ہر رکن کا ثواب جو اس کا ملتا ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب 3 نیتوں کے حج ہیں، یعنی حج کے لیے 3 طریقوں سے نیت کرنی ہے، حج قران، حج تمتع یا حج افراد۔ حج قران کیا ہے؟ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حج میں عمرہ اور حج، اس حج میں عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہے، دونوں کی، یعنی جو احرام باندھا ہے اس میں عمرہ کے بعد احرام کو کھولنا نہیں ہے، نیت کرنی ہے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا اللہ میں نے حج اور عمرہ کی دونوں کا ارادہ کیا، حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔ اب یہ حاجی جب یہ نیت کر لے گا،
جب بھی پہنچے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، سر نہیں منڈوائے گا، 8 ذی الحج کو اسی احرام کے ساتھ منا جائے گا، 9 10 اپنا منا میں پہنچ کر صبح کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈوا کے احرام سے باہر آئے گا۔ یہ ہے حج قران، جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی۔ لیکن چونکہ اب جو حج ہوتا ہے یہ پابندیوں کے ساتھ ہے، ایام کی پابندیاں، رہائش کی پابندیاں، کہ سیدھا پہلے مدینہ شریف جاؤ، پھر اتنے دن پہلے جاؤ۔ اب کم از کم 5 دن پہلے مکہ شریف میں بھیجتے ہیں، کم از کم۔ تو اب جو شخص 5 مزید دن احرام کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 5 دن میں اس کی ساری پابندیاں پوری کر سکتا ہے، وہ اس کی نیت کر سکتا ہے۔ پہلے چونکہ یہ پابندی نہیں ہوتی تھی، لوگ ایک دن پہلے آئے، آ کے عمرہ کیا، اگلے دن اسی عمرے کی احرام کے ساتھ 8 ذی الحج کو حج کے لیے چلے گئے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو سبحان اللہ۔ دوسری نیت ہے حج افراد کی، یا اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ حاجی سیدھا منا میں جائے گا، احرام باندھ کے سیدھا منا میں جائے گا اور سارے مناسک ادا کرے گا۔ یہ ہے حج قران، اس میں وہ عمرہ پہلے ادا نہیں کرے۔ تیسری نیت ہے حج تمتع۔ یہ حاجی عمومی طور پر دنیا بھر میں اسی حج کی نیت سے جاتے ہیں، حج تمتع کی، کہ جب جائیں گے حرم شریف میں عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے حالت احرام سے سر منڈوانے کے بعد باہر آ جائیں گے، پھر جتنے ایام وہاں پہ گزارنے ہیں وہ سادہ کپڑوں میں گزاریں گے بغیر احرام کی پابندیوں سے، اور دوبارہ 8 ذی الحج کو حرم شریف سے دوبارہ احرام باندھ کے منا میں جائیں گے۔ عمومی طور پر لوگ اس حج کی نیت کر کے جاتے ہیں تاکہ آسانی رہے، مشکلات میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ 5 دن مزید کم از کم حج کی احرام کی کیفیت کو برقرار رکھنا، اور اس میں پراگندگی بہت حالت ہوتی ہے، پسینے جسم کے اندر سے، اس پسینے کی جو سمیل ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اگر گروپ کی صورت میں کمرے میں زیادہ لوگ ہوں تو جسم کی پسینے کی جو سمیل کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اسی انداز میں چلا جائے جس میں ساروں کو سہولت ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج افراد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا میدان منا میں پہنچے تھے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212، مسلم جلد 1 صفحہ 387، سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا اس کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، یعنی عمرے کا احرام باندھ کے کھولنے کی نیت رکھی، بعض وہ تھے جنہوں نے عمرہ اور حج کا احرام اکٹھا باندھا کہ عمرہ کر کے منا آ جائیں گے، اور بعض وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا اور حج مکمل کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا منا کے میدان میں پہنچے، وہیں سے حج ادا کیا۔ جس حج کی بھی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اب اس کے لیے یہ کچھ باتیں ہیں جو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری۔ اس سے پہلے ایک بات کی مزید وضاحت، جس کا پچھلے جمعہ میں بھی کچھ ذکر ہوا تھا، حج بدل۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
حج بدل ہوتا ہے کسی کا حج کرنا. اب اس میں کون سی شرائط ہے کہ جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے، جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے اس نے پہلے حج نہ کیا ہو، یعنی جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس نے بھی پہلے حج نہ کیا ہو، اور جو حج کرنے والا ہے اس نے پہلے حج کیا ہو. حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، اور حج بدل اس کا ہوگا جس نے پہلے حج نہ کیا ہو. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ ایسا شخص جو فوت ہوتے وقت حج کی وصیت کر جائے اس کی طرف سے حج بدل ہوگا. ایسا شخص جو جس پر حج فرض تھا وصیت نہیں کی لیکن اولاد اس کی طرف سے حج کروا دے وہ بھی حج بدل ہے. اسی طرح ایسا مریض جس پر حج فرض ہے لیکن مرض اس کو اجازت نہیں دے رہا تو وہ اپنی جگہ حج بدل کروا سکتا ہے. پھر ایک اس کی اور بھی شرط ہے، اگر کوئی امیر ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ جو کسی کے سہارے کے بغیر حج نہ کر سکتا ہو وہ بھی حج بدل کروا سکتا ہے. آج کے دور میں تو بہت سہولتیں آ گئی، ایسی چیئرز آ گئی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، آپ جہاں مرضی چلے جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو. جی آپ کے علم میں ہمارے بھائی صاحب جو پرسوں وصال کر گئے یہ چل پھر نہیں سکتے تھے لیکن اللہ کے فضل سے یہ بھی عمرہ کر کے آئے. سہولیات تھی، ویل چیئر پہ صاحبزادہ خلیل احمد یوسفی صاحب کے ساتھ حج کر کے عمرہ کر کے آئے. تو سہولت اب بہت ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا ساتھی نہیں ملتا تو امیر کے لیے پھر بھی اجازت ہے کہ وہ حج بدل کروا دے، کسی کو اپنی جگہ حج کروا دے. لیکن اگر اس کو ساتھ ملتا ہے جو اس کے لیے سہارا بن جائے پھر اس کو خود حج کرنا چاہیے اور بلا عذر حج نہ کرنا. فرمایا کوئی یہودی مرے کوئی نصرانی مرے فرق نہیں ہے، جو بغیر کسی عذر کے ہی حج نہیں کرتا. اس لیے ان چیزوں کو بھی لازماً ذہن نشین رکھنا چاہیے. حج یا عمرے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے میقات کی حدود سے پہلے احرام باندھنا. اگر احرام باندھے بغیر میقات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے واجب ترک ہو جائے گا، اور واجب ترک ہونے کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا. لیکن جب حج کے لیے جانا ہے تو حرم شریف سے جانا ہے تو یہاں سے باندھ رہے ہیں، اگر باہر سے آ رہے ہیں تو میقات سے باندھنا ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بغیر احرام کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو خوش نصیب حج کر آئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پہ بغیر احرام کے نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیوٹیز کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ فرائض اپنے سر انجام دے رہے ہیں، وہ احرام میں نہیں ہوتے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے جو ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں بھی ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں. کئی ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑیوں کے، وہ احرام باندھ کے آتے ہیں، نیت کر کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری جگہوں پہ جانا ہے. بعض لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ہی رہنا ہے، ان کو پابندی ہے وہاں سے نہیں نکل سکتے، تو پھر وہ احرام میں نہیں ہوتے، وہ اپنی ڈیوٹی کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے حالت احرام نہیں ہے. لیکن حاجی کے لیے احرام کا ہونا یہ حج کا پہلا فرض ہے. اور جب احرام باندھے گا تو اس کے فرض میں یہ شامل ہے کہ نیت کرے حج کے احرام کی اور 3 مرتبہ تلبیہ بیان کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 3 مرتبہ کہنا اس کے فرض میں شامل ہے. دوسرا فرض حج کا ہے وقوف عرفات. 9 ذی الحج کو آفتاب کے نکلنے کے بعد سے لے کر صبح 10 کی ذی الحج کے سورج طلوع ہونے تک وقوف عرفات کرنا.
جس کے لیے یہ عمل پورا ہو گیا اس کا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، 10، 11، 12 3 ایام ہیں، اس میں طواف کعبہ جو زیارت کراتا ہے، طواف زیارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ترتیب کے ساتھ واجب پورے کیے جائیں کہ قربانی کی جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں، احرام سے باہر آیا جائے، پھر آ کر طواف زیارت کیا جائے۔ یہ ترتیب رکھنا بھی ضروری ہے، نیت کرنا اور ارکان کی ترتیب رکھنا اور ہر فرض کا اپنے وقت پر ادا کرنا ترتیب کے ساتھ، یہ حج کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد کچھ حج کے واجبات ہیں جس میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی رات ہوگی اور اگلا دن 10 ذی الحج کا ہوگا، یعنی عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد۔ اب یہ یاد رکھیں، مغرب سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کو چھوڑنا ہے، اس سے پہلے وہاں سے نکلنا واجب ترک کرے گا، دم لازم آ جائے گا، اس سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا۔ وہ ایک روشنی چھوڑتے ہیں، ایک فائر کرتے ہیں جس سے آسمان پہ رنگ بکھرتا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا تھا، اب کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا، غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ میں عشاء، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان، ایک اقامت کے ساتھ 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر عشاء کے پڑھ کے، پھر اگر کسی نے سنت ادا کرنی ہے تو وہ کی جائیں گی۔ ان کے درمیان سنت نوافل نہیں ادا کرنے۔ یہ وہ واحد نماز ہے جو ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان مزدلفہ میں مغرب کی نماز اپنے وقت کو چھوڑ کر عشاء کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے جو میدان عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط پوری کریں گے تب ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو میدان عرفات میں بھی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ جن احباب کا قیام مکہ شریف میں 15 روز سے زائد ہوگا وہ قصر نماز بالکل ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ منا میں ہو چاہے وہ حرم شریف میں ہو۔ 15 روز سے زائد قیام مقیم کر دیتا ہے، اور مقیم کسی صورت میں بھی قصر نہیں پڑھ سکتا۔ اس بات کو لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قصر پڑھی تھی تو ہم نے بھی قصر پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سیدھا تشریف لائے تھے، ابھی حدود حرم میں جا کر قیام نہیں کیا تھا۔ 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مدینہ شریف سے، قصر بنتی ہے، تو جن کی قصر بنتی ہے وہی قصر پڑھیں گے، جو مقیم ہو گئے ہیں وہ اس حکم کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی تھی، ہم مقیم ہیں ہم بھی قصر پڑھیں گے، وہ قصر نہیں پڑھ سکتے، ان کو پوری نماز ادا کرنی ہے۔ اب جو بات ہے ظہر و عصر کو ملانے کے لیے وہ کیا شرائط ہیں؟ 9 ذی الحج کا ہونا، حدود عرفات میں ہونا، حج کا احرام ہونا، جماعت کے ساتھ ہونا، حاکم وقت یا اس کے نائب کا ہونا،
پہلے ظہر پھر عصر کا پڑھنا اور مقیم امام کا قصر نہ پڑھنا، یہ شرائط اگر پوری ہو جائیں، جو عمومی طور پر مسجد نمرہ کے اندر افراد موجود ہوتے ہیں اور جمعہ کا دن نہ ہو، ظہر کا وقت ہو، مسافر ہوتا ہے وہاں پہ امام، بیشتر امام ریاض سے آتے ہیں جو ادھر حج پڑھاتے ہیں، مقیم نہیں ہوتے، اگر وہ 2 رکعت پڑھا رہا ہے تو تب اس کی 2 ہوگی، اگر وہ 4 پڑھاتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی۔ لہذا ان شرائط کا مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جو وہاں سے دور ہیں اور میدان عرفات میں ہیں، وہ وہاں پر اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں گے، وہ اکٹھی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ مزدلفہ میں صبح تک قیام کرنا، وقوف مزدلفہ جو ہے 9ویں اور 10ویں شب، صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک قیام کرنا، پھر وہاں سے نکل کر رمی کرنا، پھر 10ویں 11ویں اور 12ویں 3 دن رمی کرنا، پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا، سر کے بال اتروانا، اس سے پہلے قربانی کرنا، یہ کرنے کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے نکلنا، یہ ترتیب رکھنا لازمی ہے۔ اگر واجب چھوٹ گیا اور دم دے دیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اگر دم نہ کیا تو پھر وہ واجب لگا رہے گا جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے طواف زیارت کے لیے آنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور یہ سارے عمل جو ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو پہلے سے سیکھ کر جانا چاہیے تاکہ فرائض اور کم از کم واجبات وہاں پر پورے ہوتے رہیں۔ اگر فرائض نہ پورے ہوئے تو پھر حج ہی نہیں ہوگا، اور اگر واجبات رہ گئے اور دم نہ دیا تب بھی حج مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو 3 دن مرد 3 دن 10 11 اور 12 اس کے دوران طواف زیارت مرد نہیں کرتا، وہ بھی دم دے گا، کیونکہ اس نے دن کو آگے کر دیا ہے، ان 3 دنوں میں کرنا ہے۔ پھر 3 دن کے بعد جب بھی ہو اس کو کرنا ہے، لیکن جب تک طواف زیارت نہیں کیا جائے گا نہ حج ادا ہوگا اور نہ ہی شادی شدہ مرد کے لیے اس کی بیوی حلال ہوگی۔ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا۔ اسی طرح خواتین اگر ان کو حیض آ گیا ہے، اب وہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتی، لیکن وہ واپس بھی نہیں آ سکتی۔ اب ساتھ جانے والا یا تو پہلے سے میڈیکل ارینجمنٹ کر کے لے کر جائے تاکہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو، وگرنہ چاہے اسے حج کے لیے زائد پیسے دینے پڑے، ٹکٹ آگے کروانی پڑے، وہ اپنی بیوی کو، اگر بہن گئی ہے اور شادی شدہ ہے، شوہر نہیں گیا ہوا، بھائی کے ساتھ گئی ہے، باپ کے ساتھ گئی ہے، شادی شدہ ہے، طواف زیارت کے بغیر وہ بھی نہیں آ سکتی۔ شادی شدہ نہیں ہے تب بھی طواف زیارت کے بغیر نہیں آ سکتی، اسے وہاں قیام کرنا ہے۔ شادی شدہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شادی شدہ ہوگی اس کے لیے اپنے شوہر کے پاس جانا جائز نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کا طواف ادا نہیں ہوتا۔ اس طواف کے لیے اس کو وہاں پر قیام کرنا پڑے گا، جب پاکیزہ ہو گئی پھر طواف زیارت کرے، پھر وہ واپس آئے گی۔ اسی طرح جو حاجی ہے اس کا طواف وداع، طواف زیارت اور طواف وداع میں فرق ہے۔ طواف وداع جو ہے وہ حج کے رکن میں فرض ہے اور اس میں صفا مروہ کی سعی بھی شامل ہے، اور طواف وداع حاجی کا الوداعی طواف ہے، یہ بھی مرد کے لیے واجب ہے۔
حج میں اس کے بغیر واپس نہیں آ سکتا مرد، وگرنہ اس پر پھر دم آ جائے گا۔ لیکن اس طواف میں عورت کے لیے رعایت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ گئی ہے تو پھر اس کو رخصت ہے، طواف زیارت کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کو صحیح طریقے سے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔